السلام علیکم. پروگرام عوام کی بات کے ایک اور سیشن کے ساتھ ناہید اختر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اسٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حنیف صابر صاحب. آپ ان کو جانتے ہیں, ان کا چہرہ آپ کے لیے نیا نہیں ہے, لیکن ایک اور چیز جو بہت دلچسپ ان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ان کو مطالعے کا اور ریسرچ کا بے انتہا شوق ہے. ان کے اسی شوق کا فائدہ ہم ہمیشہ اٹھاتے ہیں. آج جس ٹاپک پہ یہ ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے وہ ٹاپک ہے غذا کا, غذائیت کا. کرونا کے ساتھ ہم ہمیشہ لنک کر رہے ہیں, آج کل جو بھی پروگرام کر رہے ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, آپ کے گھر میں ہوتے ہوئے آپ کی سیفٹی کیسے بہترین بنائی جا سکتی ہے, اس پہ ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ. اور آج بھی ان سے ہم بات کریں گے. ان کا بہت دلچسپ ان کے پاس معلومات ہیں کہ آپ کی اپنی کچن میں اپنے گھر میں کون سی ایسی غذائیں ہیں جو کھانے سے, اور کیا روٹین ہونی چاہیے جو اپنانے سے آپ کرونا سے خود کو بچا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اچھا لڑ سکتے ہیں. ویلکم ٹو دی اسٹوڈیو سر. سر جیسے آپ نے, مجھے اندازہ ہوا آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا, کل مجھے جب شرف حاصل ہوا کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ بہت ڈیپ نالج ہے غذا کے بارے میں, کیا کھایا جانا چاہیے اور کس طرح کھایا جانا چاہیے. آپ نے اتنی ریسرچ کی ہے لمبی چوڑی, تو آپ ہمیں بھی بتائیے کہ کس طرح, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو طریقہ کار ہے پکانے کا یا کھانے کا اس میں کیا کمی ہے, کیا بہتری ہو سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناہید بہت شکریہ. دیکھیں میری کوئی ریسرچ نہیں ہے, میرا مطالعہ ہے. دیکھیں جب سے یہ وبا آئی ہے, جب بھی آپ کسی ماہر کو سنتے ہیں, ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں, ڈاکٹرز کی گفتگو سنتے ہیں, تو ایک لفظ ہمیں سننے کو مل رہا ہے کہ جی آپ کی امیونٹی زیادہ ہونی چاہیے. جس کا امیون سسٹم جتنا بہتر, مضبوط اور ٹھیک ہے وہ اتنا اس کا مقابلہ کر سکتا ہے, اور اگر وہ اس میں مبتلا ہو جائے, اللہ نہ کرے, تو وہ اس پر قابو پا سکتا ہے. اس سے میرے ذہن میں یہ کویسچن آیا, اور یہ شاید ہر سوچنے والے بندے کے ساتھ کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے کہ اگر امیون سسٹم جسم کے اندر ہے تو آخر کچھ چیزیں تو ہیں جو اس امیون سسٹم کو بڑھاتی ہیں, جو جسم کے اندر ایسی چیزیں پیدا کرتی ہیں اور جسم کو اندر سے اتنا مضبوط کرتی ہیں کہ آپ بیماریوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. پہلی چیز یہ کہ امیون سسٹم کا ظاہری جسمانی صحت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بھی ماہرین سے, جو ڈاکٹر سے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک کوئی 6.5 فٹ کا بہت بڑا باڈی بلڈر پہلوان قسم کا بندہ ہے, بڑا جسیم و حلیم قسم کا بندہ ہے, تو اس کے اندر اتنی زیادہ امیونٹی ہوگی, یہ بات بھی نہیں ہے. اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی دبلا پتلا سا بندہ ہے تو اس میں امیونٹی کم ہوگی, نہیں, ہو سکتا ہے اس میں امیونٹی زیادہ ہو. انسان نے صدیوں بلکہ ہزاروں سال کے اپنے تجربات سے سیکھا ہے, اور مختلف معاشروں نے مختلف غذا کے حوالے سے چیزیں ڈیولپ کیں. یہ ایک انسانی تجربہ ہے جو معاشروں میں وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتا رہا, اور لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ فلاں چیز کھانے سے آپ کی غذا کا یہ حصہ بہتر ہو سکتا ہے, یا یہ چیز کھانے سے آپ کے جسم کو یہ اشیاء مل سکتی ہیں. اچھا, کھانے کی بنیادی چیزیں پوری دنیا میں ایک ہیں. وہ جب میں بھی کبھی پاکستان سے باہر نہیں گیا تھا تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ شاید دہی اور یہ کدو اور یہ ٹینڈے اور یہ پیاز اور اس طرح کی چیزیں یہ شاید صرف ہم پنجابی اور یہ انڈیا کے اور پاکستان کے یا اس خطے کے لوگ ہیں, یہ صرف ہم کھاتے ہیں. اور مجھے باہر کی دنیا میں جا کے پتہ چلا کہ بھئی وہ تو دہی اتنا کھاتے ہیں, دودھ اتنا استعمال کرتے ہیں جو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. ہماری شہری لائف میں اس کا وجود ہی نہیں ہے جتنا دہی وہ استعمال کرتے ہیں اور جتنا دودھ وہ استعمال کرتے ہیں. ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاتا ہوں. میں یہ 2008 کی بات ہے, میں پیرس گیا, پریزیڈنٹ کے اس کی وزٹ کی کوریج تھی, اس کے ساتھ مجھے جانے کا موقع ملا.
تو وہاں ہمارے ایک دوست ہیں یونس خان، انہوں نے ہمیں بڑا وہاں ویلکم کیا. کھانے کے بعد ہم باہر نکلے شانزے لیزے پہ. وہ محل پیرس کا ایک بہت ہی شاندار منظر ہے، ہلکی ہلکی پھوار سی تھی، جنوری کی سرد ترین شام. کھانا کھا کے ہم نکلے تو وہ کہنے لگے کہ آئیں سر آپ کو کیفے پلاتے ہیں. صحیح. اچھا یہ ایک میرے لیے ایک نیا لفظ تھا. میں نے کہا کہ یار یہ دیکھنے کو الٹی چیز سیدھی چیز نہ ہمیں کھلا پلا. کہنے لگے نہیں آئیں سر یہ بڑی مزے کی چیز ہے، آپ کی سردی کو دور کرنے کے لیے اور کھانے کو ہضم کرنے کے لیے یہ بہت اچھا ہے. وہ ہمیں ایک کیفے میں لے گئے. وہ بڑی بڑی چینکیں جس طرح کی پرانے دور میں کہیں ہمارے پاس ہوتی تھی نا، وہ جب وہ پڑھتے تھے زوئے ظروف تو وہ جس طرح کی بڑی آرٹسٹک قسم کی چینک ہوتی تھی وہ ان میں لا کے انہوں نے رکھ دی. تو وہ ہمارے میزبان وہ ڈالنے لگے کپوں میں. تو میں نے کہا ایک منٹ ٹھہرے مجھے پہلے دیکھنے دیں. وہ میں نے اس کا ڈھکنا اٹھا کے دیکھا تو اس میں گرم پانی تھا اور گرم پانی کے ساتھ اتنا سارا پودینہ ڈالا ہوا تھا. اچھا صحیح. کوئی اور چیز نہیں تھی اس میں. وہ میں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ کہنے لگا سر اسی کو یہاں کیفے کہتے ہیں اور یہی چائے ہے یہاں کی، اور یہی لفظ کیفے اسی وجہ سے پوری دنیا میں چائے کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. گریٹ. ہم یہاں پنجاب میں پاکستان میں رہ کے کیا سوچتے ہیں کہ یار یہ پودینہ جو ہے جس کی ہم کبھی چٹنی بناتے ہیں یا کبھی قہوے میں ڈال لیتے ہیں یا کھانے کے اوپر ڈریسنگ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، یا شاید یہ ہم پینڈو لوگوں کا، یہاں کے لوکل لوگوں کا، دیسی لوگوں کا. نہیں، یہ پوری دنیا میں ہے. میں نے ماسکو میں بھی دیکھا کہ 5 سٹار بلکہ 7 سٹار ہوٹل کے اندر کس طرح ناشتے کی ٹیبل پہ باقی تمام چیزوں کے ساتھ دہی بھی بڑے سلیقے سے رکھا ہوا ہے، اور وہ وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں وہ دھڑا دھار اتنے دہی ڈال ڈال کے اس کو کھا رہے ہیں. یہ چیزیں بندہ وقت کے ساتھ سیکھتا ہے. اچھا ہماری خوراک کے جو مسالہ جات ہیں وہ سارے کے سارے امیون سسٹم کو بڑھانے کے لیے استعمال ہوئے. بات تھوڑی سی ادھر ادھر ہو گئی. دنیا بھر میں جو عمومی غذا ہے وہ ایک ہی طرح کی ہے. مثلا آپ چکن کھاتے ہیں یا بیف کھاتے ہیں یا مٹن ہے یا فش ہے، گوشت کی یہ آئٹمس ہیں. اس کے بعد سبزیاں ہیں تو اس میں آلو ہیں، مٹر ہیں، کدو ہیں، ٹینڈے ہیں، بینگن ہیں، گوبھی ہے، اسی طرح کی چیزیں ہیں. بالکل ویجیٹیبل. پوری دنیا میں یہی چیزیں استعمال ہوتی ہیں کھانے میں، سوائے چند ایک جو ان مخصوص علاقوں میں کے باہر پیدا نہیں ہوتی، باقی پوری دنیا میں اسی طرح ہے. صحیح. لیکن فرق کہاں پہ ہے؟ فرق ہے اس کی کوکنگ میں. جیسے میں نے پہلے آپ کے ایک پروگرام میں بتایا کہ اب یہ فرق آپ بڑی آسانی سے محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ پاکستان میں بنی ہوئی جو فوڈ ویڈیوز ہیں وہ دیکھیں، کوکنگ شوز، کوکنگ شو، اور جو یورپ میں بنی ہیں یا امریکہ میں بنی ہیں ان کو دیکھیں تو آپ کو یہ بنیادی فرق نظر آئے گا کہ وہ بہت کم آئل استعمال کرتے ہیں یا بہت کم گھی استعمال کرتے ہیں. وہ ایک چھٹا سا لگاتے ہیں فرائنگ پین کے اندر یا کڑھائی کے اندر، اور اس کے اندر وہ تھوڑا سا تمام سائڈیں اس کی گوشت کی گرم کرتے ہیں. ڈیپ فرائی کا کانسیپٹ نہیں ہے. نہیں، وہاں پہ تو شیلو فرائی کا کانسیپٹ بھی نہیں ہے. وہ تو صرف اتنا سا اس لیے لگاتے ہیں کہ بس یہ کہیں اس کے ساتھ چمٹے نہ. صحیح. ٹھیک ہے. پھر اس کو وہ پانی کے اندر پکاتے ہیں، سرکے کے اندر پکا لیتے ہیں یا مختلف فلوڈز کے اندر وہ پکاتے ہیں. اس کے بعد اس کو وہ بیک کر لیتے ہیں یا اس کو باربیکیو کر لیتے ہیں. لیکن اس کو پکاتے ہوئے جلانے کا رجحان نہیں ہے. آپ اس بات پر غور کریں کہ ہم جو یہ پلاؤ میری بھی پسندیدہ خوراک رہی ہے بہت عرصہ، صحیح، شاید اب بھی ہے. ہم پلاؤ بناتے وقت پیاز کا جو حشر کرتے ہیں وہ اس وقت پیاز ہوتا ہی نہیں محل ہے. جس وقت ہم اس میں پانی ڈالتے ہیں یا چاول ڈالتے ہیں وہ تو اس وقت تک کوئلہ بن چکا ہوتا ہے. ایسی ہی بات. اس کے اندر
یہ جتنی چیزیں ہیں، مثلا ہم پیاز فرائی کرتے ہیں، لہسن اس کے اندر ڈالتے ہیں، اس کے اندر ادرک ڈالتے ہیں، یہ چیزیں جو ہم کر رہے ہیں، وہ ہم تو اس کو اتنا جلا دیتے ہیں کہ اس کے اندر جو پانی موجود ہے، جو اصل میں اس کے ایسنس ہیں، وہ جل جاتے ہیں. اس کا بہت بڑا حصہ جو سٹیپل فوڈ ہے، جس کو ہم فائبر کہتے ہیں، وہ فائبر اس میں سے جل جاتا ہے. اب ہے نا، پیاز جو ہم جلاتے ہیں، جب وہ اپنی آخری سٹیج پہ ہوتا ہے، جب ہم اس کے اوپر پانی یا سبزی یا چاول یا کوئی چیز ڈالتے ہیں، اس میں فائبر موجود ہوتا ہے. اس کو تو آپ پکڑے تو وہ بھر جاتا ہے، بالکل اس کا فائبر کانٹینٹ ختم ہو چکا ہوتا ہے. جبکہ انسانی جسم کو خوراک کو ہضم کرنے کے لیے فائبر کانٹینٹ کی ضرورت ہے. میں یہ بات وہ کر رہا ہوں جو میں نے غذائی ماہرین سے ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں، ان کو مختلف ٹاک شوز میں دیکھا، ان کے آرٹیکلز پڑھے ہیں، اور اس نتیجے پہ پہنچے، اور کچھ اپنی سینس بھی بندے کو آتی ہے. اب ادرک جو امیونٹی کا مرکز ہے، امیونٹی کا ذخیرہ ہے، وہ ہماری خوراک میں جس طرح سے شامل ہے، وہ تو کھانے نہ کھانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. اچھا، خشک ادرک جو ہے، جس کو سونڈ کہا جاتا ہے، یہ بہت بہت مقبول ہے اور اس کے بے انتہا فوائد ہیں. اچھا، پوری دنیا میں استعمال. اب دیکھیں، حکیم اس کو استعمال کرتے ہیں. بالکل. یہ اب خشک ادرک یا سونڈ آپ کو پنساریوں کی دکانوں سے ملتا ہے، ہم اس کو عام استعمال میں لے کے ہی نہیں آتے. بالکل، وہ بھی کوئی ہمیں بتا دے تو ہم چلے جاتے ہیں اور اسپیشل ڈھونڈ کے خرید ہاں، کے لاتے وہ ان ہیں. سے ملتا ہے. حالانکہ یہ تو ایک عام چیز ہے کہ آپ ادرک کو اوپن ہوا میں رکھ دیں تو وہ پڑے پڑے خشک ہو جائے گا اور وہ سونڈ کی شکل میں آ جائے گا. لیکن ہم کسی غذائی ماہر کے، کسی حکیم کے کہنے پر بیماری کی حالت میں وہ کھاتے ہیں، اس کو روٹین میں اپنی غذا کا حصہ نہیں بناتے. بالکل. اچھا، جتنے مسالہ جات ہیں وہ سارے کے سارے امیونٹی بڑھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مثلا آپ خود یا اپنے بچوں کو لے کے، جو ہمارا روٹین کا نزلہ زکام ہے، خاص طور پہ سردیوں کے موسم میں جب بچوں کا گلا خراب ہو جاتا ہے، میں تو کیونکہ اس ایکسپیرینس سے گزرا ہوں اور بہت گزرا ہوں. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو میڈیسن دیتا ہے، صحیح. وہ ساتھ کہتے ہیں، پہلے نہیں کہتے تھے، آپ ڈاکٹرز کہنا شروع ہو گئے کہ جی آپ کالی مرچ کا اور ادرک کا کہوا پئیں، یا آپ کالی مرچ کو شہد کے ساتھ مکس کر کے پئیں، کہتے ہیں. بالکل، وہ کہا جاتا ہے اچھا، کہ بچوں کو کسی طرح یہ کیا ہے کہ جب سردیاں آتی ہوئی، سردیوں میں خاص طور پہ آپ کا گلا خراب ہوتا ہے، آپ کو زکام لگتا ہے، آپ کو بخار ہو جاتا ہے، تو وہ جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ چیزیں استعمال کریں. بنیادی ان کا رول کیا ہے؟ ان کا رول انسانی جسم میں ان بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت کو بڑھانا ہے. صحیح. اب تو آپ کے خیال میں یہ چیزیں زیادہ کر لینی چاہیے، ہمیں روٹین میں لے آنی چاہیے کرونا کے؟ زیادہ کریں یا نہ کریں، سب سے پہلے تو ان کے اندر جو غذائیت موجود ہے اس کو غذا آپ رہنے تو دیں. ہم تو اس کو جلا کے بھون کے اس کے اندر غذا چھوڑتے ہی نہیں ہیں، وہ کوئلہ ہوتا ہے جب ہم اس کو کھاتے ہیں. اس لیے یہ ایٹنگ ہیبٹس. اچھا، میں نے پہلی دفعہ بہت سال پہلے یہ چیز ایک جگہ پڑھی تھی کہ جی یہ کالی مرچ اور یہ مسالہ جو گرم مسالہ یا پسا ہوا ہوتا ہے، اس کو کھانا جو ہے اس کے اوپر چھڑک کے استعمال کرنا چاہیے. اچھا، یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی. جب انٹرنیٹ آیا، یہ جب یوٹیوب ویڈیوز آئیں، ہماری ایکسیس ہوئی بیرونی دنیا کے علم تک اور ریسرچ تک، تو پھر پڑھنے سے یہ بندہ یہ سمجھ سکتا ہے، یہ دوسروں کو سن کے یا دیکھ کے یہ چیزیں میرے علم میں کم از کم آئیں کہ واقعی ان چیزوں کے اندر جو غذائیت ہے، اگر ہم اس کا حشر نشر کر دیں گے کھانے سے پہلے ہی، تو پھر ان کو تو کھانے نہ کھانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. تو ہمیں کیوں نہیں کہ یہ تمام چیزیں اچھے انداز میں، وہ جو امیونٹی بڑھانے کے لیے مدد دیتی ہیں، وہ ساری چیزیں اپنی غذا میں شامل کرنی چاہیے.
ہمیں اپنی کوکنگ ہیبٹس کو ٹھیک کرنا چاہیے, ہمیں اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو ٹھیک کرنا چاہیے. یہ بات ہم بے شمار مرتبہ لوگوں سے سن چکے, یہ پڑھ بھی لیا کہ پانی آپ کھانا کھانے سے پہلے پئیں, بعد میں نہ پئیں. لیکن کتنے لوگ عمل کرتے ہیں؟ کبھی سوچیں نا. میں اپنی لائف میں, اپنے گھر میں, اپنی فیملی کو دیکھتا ہوں. آپ اپنا دیکھیں, ہمارے ناظرین جو ہیں وہ دیکھیں, آخر ہم اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ ایک سمپل سا فارمولہ ہے کہ آپ نے کھانا کھا لیا, وہ کھانا جب آپ چباتے ہیں آپ کے منہ سے مختلف سیکریشنز جو ہیں, یہ لعاب, وہ اس کھانے کے ساتھ اندر جاتے ہیں, اور وہ جو 10 15 20 منٹ آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ مسلسل اس میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں. ڈائجیشن کا, اس کے ہضم کا ایک پروسیس شروع ہونے لگتا ہے, تو آپ اس کے اوپر ٹھنڈے سوڈا واٹر کی ایک بوتل پوری کھڑکا کے وہ پی جاتے ہیں, اور وہ جو معدے کے اندر اس کی ڈائجیشن کا عمل شروع ہوا تھا ہم اس وہ کو آپ نے ختم کر دیا. بالکل بالکل. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پوچھیں گے حنیف صابر صاحب سے کہ 1 2 3 اس طرح کر کے اگر ہمیں یہ بتائیں کہ ہمیں کیا کیا چیزیں ہیں جو بالکل چینج کرنی ہے اپنی روٹین میں. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے. جی ویلکم بیک ٹو دا اسٹوڈیو. اور ہم بات کر رہے ہیں حنیف صابر صاحب سے, اور ہم بہت انٹرسٹنگ گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم جو کھاتے ہیں وہی چیزیں جو خرید کے لاتے ہیں باہر سے, ہم ان کا اتنا زیادہ برا حال کر دیتے ہیں کہ وہ ہماری امیونٹی نہیں بنا پاتی. اس کی وجوہات بھی ہم نے ڈسکس کی ہیں. اب سر سے پوچھیں گے کہ کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے, سادہ سا جو آپ کو بہت مشکل نہیں لگے گا لیکن بہت اچھا اور انٹرسٹنگ ہے, اور آپ کی امیونٹی بھی بڑھ جائے گی. آپ کو اتنی بڑی بیماری کے خلاف لڑنے کی مدافعت کیسے پیدا کرنی ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا. جی سر. جی اچھا, اس میں ایک چیز ذہن میں جو ہم پہلے بات کر رہے تھے وقفے سے, کہ خوراک ہماری ایک سالڈز ہیں, ٹھوس چیزیں ہیں, دوسرا ہے لیکوڈز پانی کی صورت میں, پھر سبزیاں ہیں اور فروٹ ہیں. ان تمام چیزوں کے ہضم ہونے کا سسٹم ڈفرینٹ ہے, ٹائم ڈفرینٹ ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم ساری چیزوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں. ہم ایک وقت میں 4 گھنٹے میں ہضم ہونے والی غذا جو ہے اس کے ساتھ گھنٹے میں ہضم ہونے والی غذا جو ہے وہ بھی مکس کر لیتے ہیں. لیکوڈز کا خوراک کے ساتھ جو ٹھوس غذا ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے, اس کو الگ رکھا جانا چاہیے. آپ لیکوڈز پہلے لے لیں یا کھانا ختم کرنے کے بعد 1.5-2 گھنٹے کے بعد آپ اس کو لیں. کچھ ماہرین تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر کھانے کے دوران بھی ضرورت محسوس ہو تو چند قطرے آپ پانی کے پی لیں, اس کے علاوہ نہ پئیں. وہ سارے کو آپ اسی طرح کا رکھیں کہ آپ صرف ٹھوس غذا اس وقت. اتنی ضروری بات ہے یہ ویسے. اچھا, اسی طرح فروٹ جو ہیں, فروٹ کو الگ رکھنا چاہیے. فروٹ کیونکہ میٹھے ہوتے ہیں, ان کا فرمنٹیشن کا ایک پورا پروسیس ہے جو انسان کے جسم کے اندر ہوتا ہے, ان کا ہاضمے کا عمل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اگر آپ گوشت کھا رہے ہیں, آپ نے وہ لوری یا گجرانوالا کی سٹائل میں 1.5 کلو کڑائی جو ہے وہ اپنے معدے میں انڈھیل لی ہے, اور اس کے ساتھ آپ آم کھا رہے ہیں, جو ہوتا ہے یہی ہوتا ہے. پھر نہیں چلتا نا, کیونکہ ایک جو ہے وہ آپ نے بہت دیر سے ہضم ہونے والی غذا لے لی, دوسری آپ وہ لے رہے ہیں جو آلموسٹ ہضم شدہ شکل میں ہے, وہ گلوکوز ہے پورا جو آپ کھا رہے ہیں, تو وہ سارے کا سارا نظام ڈسٹرب ہوتا ہے. اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی خوراک میں دودھ بڑھانا چاہیے, دہی بڑھانا چاہیے, ہمیں ادرک کا اضافہ کرنا چاہیے جلائے بغیر. ٹھیک, یہ زیادہ ضروری بات. یہ اچھا, موسمی فروٹس کھانے چاہیے. ہمارے یہاں ایک سنوبری بن گئی ہے, یہ ایک برتری کی علامت بن گئی ہے ہمارے اندر کہ جی ہمارے کھانے کے ٹیبل پہ بے موسمی چیزیں پڑی ہیں جو بہت مہنگی ہیں. نہیں,
آپ موسم کی چیزوں پہ آئیں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام پورا بنایا ہے, یہ زمین پہ جو چیزیں چل رہی ہیں, یہ سارا عین فطری اور انسانی ضرورت کے مطابق ہے. جو چیزیں ہمیں سردیوں میں چاہیے وہ سردیوں میں پیدا ہوتی ہیں, جو گرمیوں میں چاہیے وہ گرمیوں میں پیدا ہوتی ہیں. ہم ساری عمر یہ کہتے اور سنتے رہے کہ جی وہ سردیوں میں یار گلا خراب ہو جائے گا, یہ کنو اور مالٹا نہ کھائیں. وہ پاکستان سے باہر یورپ میں میں دسمبر کے مہینے میں گیا تو پتہ چلا کہ جی وہ جو دوست ادھر تھے انہوں نے کہا کہ جی یہاں آپ اورنج جوس کے بغیر سروائیو ہی نہیں کر سکتے, آپ ہر صورت میں ناشتے میں اورنج جوس پئیں گے امیونٹی ہوتی ہے تاکہ آپ کی اس سردی کے خلاف اور وہ جو آپ کا گلا خراب ہو جاتا ہے یا زکام آپ کو ہو جاتا ہے اس کے خلاف امیونٹی ڈیولپ ہو, اور وہ امیونٹی آپ کو اورنج سے ملتی ہے. اب یہ کانسیپٹس کا فرق ہے کہ وہ ریسرچ بیسڈ کیا سوچتے ہیں اور ہم اپنی جو نسل در نسل اور وہ سینہ بسینہ چیزیں اور غلط چیزیں ہمارے یہاں پہ معروف ہوئی ہیں وہ آ رہی ہیں, تو اس کو ہم کس نظر سے دیکھتے ہیں. اچھا, ایک اور بڑی دلچسپ چیز ہے کہ زمین کے اوپر جو زندگی ہے یہ ساری سولر سسٹم کے ساتھ چل رہی ہے. بالکل. اللہ پاک نے بھی یہ کہا کہ میں نے دن کام کرنے کے لیے اور رات آرام کے لیے بنایا. تمام زندہ چیزیں جو فضاؤں میں اڑتی پھرتی ہیں, جو زمین پہ ہیں, شام ڈھلتے ہی سورج غروب ہونے سے پہلے وہ اپنے اپنے گھونسلوں میں, اپنی اپنی رہائش کی جگہوں میں, اپنے اپنی بلوں میں جا کے رات کو آرام کرتے ہیں. انسان کے اندر بھی جو انرجی ہے وہ طلوع سے غروب تک ہے. انسان اسی سسٹم کا حصہ ہے. ہم نے اپنی عادتوں کو بگاڑ لیا. اچھا, یہ بات بھی مجھے باہر جا کے پتہ چلی کہ ہم جس کلچر کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم رات کو 12 بجے تک 11 بجے تک دکانیں کھول کے اور خریداری کا عمل جاری رکھ کے اور رات کو 11 بجے ڈنر کا فیشن جو ہے اس کو اپنا کے شاید یورپ اور امریکہ کی نقالی کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو اس طرح کی ماڈرنزم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. یورپ اور امریکہ میں تو شام 7 بجے ان کا ڈنر کا ٹائم ہے. لندن اور پیرس جیسے شہر جو ہیں وہ شام کو 7 بجے بند ہو جاتے ہیں, 6:30 بجے 7 بجے. گرمی ہو سردی ہو وہاں پہ تو شام کو 7 بجے, خاص طور پہ گرمیوں کے موسم میں آپ اس کو ہمارے سسٹم میں یہ کہہ لیں کہ عصر کے ٹائم کی سطح پہ سورج ہوتا ہے, لیکن مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں. انہوں نے ایک سسٹم ڈیولپ کیا ہوا ہے. رات کو صرف ان کی ایٹنگ آؤٹس کھلتے ہیں, ان کے انٹرٹینمنٹ سائٹس کھلتی ہیں, کلبس کھلے ہوئے ہیں, ریسٹورنٹ کھلے ہوئے ہیں, سینماز کھلے ہوئے ہیں, لوگ جاتے ہیں اور وہ بھی ویکینڈ پہ زیادہ وہاں پہ رش ہوتا ہے. لیکن مارکیٹس ان کی جو روٹین کی ہیں وہ ڈے ٹائم میں کھلتی ہیں اور وہ بند ہو جاتی ہیں اپنے ٹائم پہ. صحیح. بہت اچھے طریقے سے سر نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ نیند کا جو ٹائم ہے وہ بھی آپ پورا کریں. جو رات ہے وہ آپ کے سکون کے لیے ہے اور اس سکون کرنے سے بھی امیونٹی بڑھتی ہے. یہی بات ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں. یہی ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں. اچھا, اب یہ جو سارے مسالہ جات ہیں, چاہے وہ کالی مرچ ہے, ہم واپس اپنے موضوع پہ آتے ہیں, چاہے وہ لونگ ہے, دار چینی ہے, ادرک یا خشک ادرک سونڈ ہے, ہم ان چیزوں کو اپنی غذا کا حصہ کیوں نہیں بنا پاتے؟ ہمیں ان چیزوں کو بڑھا کے اپنی غذا کا حصہ بنانا چاہیے. اب بھی جتنے بڑے نیوٹریشنسٹ ہیں, غذائی ماہرین ہیں, اس کرونا کے دوران بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا انٹیک زیادہ کریں تاکہ آپ کے جسم کے اندر اس بیماری کے خلاف امیونٹی یا مدافعت جو ہے وہ بڑھے. وہ بڑھے گی تو اگر اللہ نہ کرے آپ پر اس کا اٹیک ہوتا ہے تو یا آپ میں سمٹم ظاہر ہوتے ہیں تو پھر آپ کا جسم اس کے خلاف, اس وائرس کے خلاف بہتر مدافعت دے سکتا ہے. اچھا, پھر آپ معاشرتی ہماری جو عادات ہیں اس کی طرف آئیں. اسلامی کانسیپٹ کیا تھا محفل کے اندر جانے کا؟
کیونکہ ہمارے یہاں پہ مذہب کے نام پہ بہت سی چیزیں چلتی ہیں. بالکل. مذہبی تعلیمات تو یہ ہیں کہ آپ محفل کے اندر جائیں تو آپ پھلانگ کے نہیں جائیں گے. جہاں پہلی جگہ خالی آپ کو مل رہی ہے آپ وہاں بیٹھ جائیں گے. اگر کوئی بات کر رہا ہے، کوئی مصروفیت چل رہی ہے تو آپ بآواز بلند سلام نہیں لیں گے تاکہ وہ ڈسٹرب نہ ہو. ہم کیا کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے اس بات کو سوچا یا لوگ کبھی سوچتے ہیں اس بات کو کہ جولائی اور اگست کے مہینے میں باہر سے پسینے سے نچڑے ہوئے آپ ایک جگہ پہ جاتے ہیں، دوسرا بندہ آپ کو ملتا ہے تو آپ السلام علیکم کہہ کے اس کو یوں جفی ڈال لیتے ہیں. وہ پسینہ، وہ گرد، وہ دھواں، وہ جرمز جو آپ باہر سے لے کے آ رہے ہیں وہ ان کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. میں 2007 میں لنڈن گیا، برٹش فارن آفس نے انوائٹ کیا، وہ بڑے لمیٹڈ سے جرنلسٹ پوری دنیا سے انہوں نے بلائے تھے. ہماری میٹنگ ہوئی ایک فرینڈز آف اسلام گروپ ہے برٹش پارلیمنٹ میں، ان کے ساتھ. میٹنگ کے ٹائم پہ ہم پہنچے تو جو گروپ کے چیئرمین ہیں وہ موجود نہیں تھے. بنگلہ دیشی اوریجن کی بیرونس رضیہ جو ہیں انہوں نے اس میٹنگ کو ہیڈ کیا. انہوں نے بتا دیا کہ جی ہی از لیٹ، تو ہم میٹنگ شروع کرتے ہیں. وہ بات شروع ہوئی. اسی دوران وہ چیئرمین صاحب تشریف لے آئے. وہ میڈم وہ جو اس کو کر رہی تھی چیئر، انہوں نے کہا کہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین ہیئر کمز مسٹر چیئرمین. اچھا ہم اس طرف متوجہ ہوئے اور میرا یہ خیال تھا کہ اب ہم ہاتھ ملائیں گے. ہم کھڑے ہوئے لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا. وہ یوں سائیڈ سے نکل کے چلے گئے، واش روم میں گئے، ہاتھ دھوئے اور واپس آئے. اور انہوں نے آ کے ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آئی ہیو ٹریولڈ آل دا وے فرام مانچسٹر ٹو لنڈن بائی بس اینڈ بائی ٹرین اینڈ آئی ڈونٹ تھنک آئی واز ہائیجینک انف ٹو شیک ہینڈ ود یو. کہ میں مانچسٹر سے لندن تک ٹرین اور بس میں آیا ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ میرے ہاتھ اتنے صاف تھے کہ میں آپ کے ساتھ ہاتھ ملاؤں. اس لیے وہ پہلے گئے، ہاتھ دھو کے آئے، پھر ہمارے ساتھ ہاتھ ملائے. یہ ایک تصور ہے، یہ وہ تصور ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے. بالکل. ہم کہاں کھڑے ہیں اور یہ تعلیمات ہم سے لے کے وہ کہاں کھڑے ہیں. ہمیں صفائی کو اپنا زندگی کا حصہ بنانا پڑے گا. پہلے ہمیں کیوں خیال نہیں آتا تھا؟ آج ڈاکٹرز کے کہنے پہ اور کرونا سے ڈر کے بار بار ہاتھ دھو رہے ہیں. وہی لوگ جو پہلے بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھاتے تھے اب ہر گھنٹے میں 2 دفعہ 3 دفعہ ہاتھ کیوں دھوتے ہیں؟ میں ہر گھنٹے میں 2-3 دفعہ ہاتھ کی بات نہیں کر رہا. اللہ کرے کہ یہ کرونا چلا جائے، اللہ کرے کہ زندگی بحال ہو، اللہ کرے کہ تمام رنگینیاں اور تمام زندگی کی رونقیں واپس آئیں. لیکن خدا را یہ جو کچھ چیزیں ہمارے ساتھ آئیں، تہذیب کا حصہ بننی چاہیے. یہ تہذیب ہماری تہذیب کا حصہ تھیں، رہی ہیں ہماری تہذیب کا حصہ. ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے. آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے مغرب کے ٹائم تک جو مارکیٹیں بند کرنے کے احکامات ہیں اور جو عمل کرایا جا رہا ہے اس کو کنٹینیو ہونا چاہیے تاکہ بچے رات کو پوری نیند لے سکیں اور صبح اٹھ کے فریش انداز میں اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جا سکیں اور لوگ صبح سویرے اٹھ کے فریش ہو کے اپنی ورک پلیس کی طرف جا سکیں، چاہے وہ کاروبار ہے چاہے وہ ملازمت ہے. صحیح. ہائیجین کنڈیشن کی بات کی ہے سر نے.
فوڈ ہیبٹس چینج کرنے کی بات کی ہے، اور ایک تو کوکنگ کیسے کی جانی چاہیے اس پہ بات کی ہے، اور کھایا کیا جانا چاہیے اور کس وقت پہ جانا چاہیے اس پہ بات ہوئی ہے، اور الگ الگ چیزیں الگ الگ ٹائم پہ کھائی جانی چاہیے۔ بہت اچھی انہوں نے یہ بات کی کہ فروٹ کو دوسرے کھانے کے ساتھ مکس نہ کریں۔ بہت بڑے بڑے غذائی ماہرین انٹرنیشنل لیول کے وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ فروٹ کو اپنے دوسرے کھانے کے ساتھ مکس کر کے کھاتے ہیں تو وہ گلا دیتا ہے، گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، وہ کھانا جو ہے وہ آپ کو مدد نہیں دیتا پھر آپ کی امیونٹی بڑھانے میں۔ بہت واقعی پتہ چل رہا ہے ان کی گفتگو سے کہ ان کا بہت گہرا مطالعہ ہے اس پہ، اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہمارے تہذیب کا حصہ کبھی تھیں ان کے مطابق وہ دوبارہ واپس آ رہی ہیں، ان کو اگر آپ تھامے رکھیں، کرونا اللہ کرے کہ ہماری جان چھوڑ دے، ہم جلدی اس سے نجات حاصل کر لیں، لیکن یہ تہذیب کا حصہ جو ہمارے ہاتھ آیا ہے یہ نہیں جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی حنیف صابر صاحب سے ہم اجازت لیں گے اور آپ سے بھی اجازت لیں گے۔ اللہ نگہبان۔